الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام دوستو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر ہر آدمی کا دل اداس ہے، پریشان ہے، اور ہر آدمی غمگین ہے۔ دل کے مداوا کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجھے سکون اور اطمینان مل جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آدمی صحیح تندرست ہوتا ہے، گپ شپ میں مشغول ہوتا ہے، کھیل کود میں لگا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خریدیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے جتنے غم ہیں وہ اسی کے دل پر اڈیل دیے گئے ہیں۔
دلی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے جتن کیے۔ جو اصل چیز سکون کی طرف لے جانے والی تھی اس کی طرف کسی کا خیال نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ دل کا اطمینان اور دل کا چین، دل کا سکون، دل کی راحت وہ اگر ہے تو ذکر میں ہے۔ آدمی کی زبان ذکر کرتی ہے، سکون دل کو ملتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون اور اطمینان وہ ذکر کے اندر ہے، ہم کہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ذاکرین کو عقل مند کہا ہے۔ کہ دنیا میں اگر کوئی عقل مند ہے، صاحب شعور ہے، تو وہ ذکر والا ہے۔ اور ذکر کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کیسی ہے؟ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اللہ نے ان کو عقل مند کہا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کا بنانے والا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات میں اختلاف لانے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ دن کے اختلاف میں، رات کے اختلاف میں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، غمی اور خوشی میں، راحت اور چین میں، سکون اور اطمینان میں، پریشانی کے عالم میں، ہر وقت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی لوگ عقل والے ہیں۔ نہیں خوشی کے موقع پر اللہ بھول جائے، بیمار پڑ جائے، تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، پھر ذکر کرنے لگ جائے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ فرمایا کہ وہ کس حال میں ذکر کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب وہ کروٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں آرام کے لیے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، اللہ کی مخلوقات کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کو بھی بنانے والا کوئی ہے۔ 7 آسمان بغیر ستونوں کو کھڑے کر دینے والی ذات کوئی ہے، زمین کو بچھا دیا اور اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اس کو بھی کوئی کرنے والا ہے۔ اس میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے والی ذات بھی کوئی ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور آگے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ ساری چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، سبحانک ھذا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یعنی وہ غور اور فکر بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو نے کافروں کے لیے، تو نے گناہگاروں کے لیے جو آگ بنائی ہے اس آگ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس آگ سے دور فرما۔ ان کو اللہ رب العزت نے عقل مند کہا ہے کہ یہ عقل والے لوگ ہیں کہ جن کو اپنی دنیا کی اور آخرت کی فکر ہے۔ دنیا تو کسی طریقے سے کٹ جائے گی لیکن آخرت اچھی ہونی چاہیے۔ آگے انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار
بے شک تو نے جن لوگوں کو جہنم میں داخل کیا، فقط احصیتا، تحقیق بالتحقیق ان کو تو نے رسوا کر دیا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے ناراضگی اور اللہ کی پکڑ کو اپنایا، ان کے بارے میں فرمایا فقط احزیتا، کہ تو نے ان کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور گناہگاروں کا کوئی مددگار بھی نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، دنیا کی آگ جو بالکل معمولی آگ ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ، اس کو کیسے یہ لوگ برداشت کر سکیں گے؟ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور جو صحیح ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبح اور شام جو ذکر کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ذاکرین کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ابتدا میں ان کو جو سبق دیا جاتا ہے وہ سبق یہ دیا جاتا ہے کہ پہلے دن سے 200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ 200 مرتبہ ورد کلمہ شریف کا جو کرتا ہے اس کی ابتدا ذاکرین سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آگے اس کو بڑھایا جاتا ہے، بڑھاتے 25,000 30,000 تک یہ ورد پہنچ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ ذکر بن جاتا ہے، اور ہر وقت اس کی زبان پر ذکر اللہ رہتا ہے، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اتنا ذکر کر کہ آپ کو کہنے والے کہیں کأنہ مجنون، یہ شخص مجنون ہے، اور اس کو سوائے ذکر کے اور کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذاکرین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔